أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے من ذا الذی یقرض اللہ، کون شخص ہے ایسا جو اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، بہترین قرض عطا کرے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کر اسے واپس کریں اور اسے عطا کریں۔ واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگ کرنے والے ہیں، ویبسط، اور کشادگی کرنے والے ہیں، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرضے کے محتاج نہیں، وہ تو کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے، ساری چیزیں اس کے قبضے قدرت کے اندر ہیں، اور سب چیزوں کا وہ مالک ہے، اور سب چیزیں اس کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور سب کو رزق عطا کرنے والا ہے، اور سب کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، کسی چیز کا بھی کسی حال میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں اس کو خود ہی عطا کریں گے۔ انسان جیسے کسی کو قرضہ دیتا ہے اور پھر اسے واپس عطا کیا جاتا ہے اور واپس اس کو ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دینا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کے دین کی خاطر اسے خرچ کرنا، یہ بھی ایک قسم کا وہ ہے کہ اللہ کو قرض دیا جا رہا ہے، حقیقت میں تو نہیں لیکن صورت میں اللہ کو قرض دیا جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ اس کو واپس عطا کریں گے، دنیا میں بھی اس کو دے سکتے ہیں اور حقیقت میں اسے آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں تنگی پیدا کر دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں کشادگی کر دیتے ہیں، جسے چاہیں رزق زیادہ عطا کر دیں اور جسے چاہیں کم عطا کریں، یہ دونوں اللہ کے قبضے کے اندر ہیں۔ وإلیہ ترجعون، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تم سب کو اٹھایا جائے گا آخرت کے اندر، اور پھر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما من مسلم، کہ کوئی جو مسلمان بھی کسی دوسرے مسلمان کو قرض دیتے ہیں، ایک قرض دینا اللہ کے راستے میں اس مال کے 2 دفعہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو ڈبل اجر اس کو ملے گا، اور اللہ اس کا بدلہ بھی زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ وإلیہ ترجعون، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جس نے جتنا خرچ کیا ہوگا اور جتنا اللہ کے دین کی خاطر لگایا ہوگا، اللہ اس کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ کسی کا رکھنے والے نہیں ہیں اور کسی کو کم عطا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو بہت ہی بڑے ہیں اور اس کے خزانے بھی بہت زیادہ ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ رات دن اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنے خزانوں میں سے سب کو عطا کر رہے ہیں، تو اللہ کے خزانے پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اور دین کے کاموں میں خرچ کرنا انسان کا وہی خرچ کیا ہوا کام آئے گا۔ باقی اگر فضولیات میں، گناہوں میں اور جو ہے نافرمانی کے اندر جو پیسہ لگایا ہے یا جو وقت لگایا ہے یا جو جوانی اور قوت لگائی ہے، وہ تینوں چیزیں بیکار ہیں اور کوئی فائدہ نہیں۔
بلکہ آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور جو وقت اور جو مال اور جو قوت اور طاقت اس نے دین کی سربلندی کے لیے لگائی ہے اور خرچ کی ہے، یہ حقیقت میں کامیابی ہے اور آخرت میں اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ہر حال میں اپنا جان مال وقت اپنے دین کی خاطر اور دین پر لگانے والا بنائے اور دین کی سربلندی کے لیے اس کو استعمال کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل۔